بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں 3 ایسے کام جو اللہ پاک کو انسان میں بہت پسند ہیں، جسے کرنے سے اللہ پاک بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ جو کام اگر آپ سارا انجام دیتے ہیں نیک نیتی سے تو اللہ پاک آپ سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کام ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم کریں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا۔ تو پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ اللہ پاک تو جسم سے پاک ہے، اللہ پاک تو روح سے پاک ہے، اللہ پاک ہر قسم کا کام کرنے سے پاک ہے، وہ تو کن کہتا ہے اور ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو واللہ ایسا کون سا کام ہوگا کہ جو ہم کریں تو اللہ کو اتنا ہی پسند آئے؟ تو ہم نے اللہ سے ہی پوچھا کہ یا اللہ ایسا کون سا کام ہے جو ہم کریں تو تجھے پسند آ جائے؟ تو اللہ تو وہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو نہ تھکتا ہے نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز عمل میں آ جاتی ہے اور ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کون سا کام ہے جو ہمارے باری تعالیٰ بھی کرتے ہیں تو اگر ہم کریں تو یقیناً اسے بھی پسند ہوگا۔ تو پھر ادھر سے حکم آیا کہ اے مسلمان، میں اور میرے فرشتے صبح و شام اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ اللہ پاک صرف اپنے پیغمبر پر درود پڑھتا ہے۔ فرشتوں کی محفلوں میں اللہ پاک ہمارے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ تو پہلی وہ چیز کہ درود پاک کا ورد کرنا اللہ پاک کو بہت ہی پسند ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ پہلا وہ کام اپنے نبی پر پڑھے جانے والا درود اللہ پاک کو اس قدر پسند ہے کیونکہ یہ اللہ کا بھی کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں حکم دیتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اے مومنو تم بھی درود پڑھا کرو، میں بھی اپنے نبی کا ذکر کرتا ہوں تم بھی کیا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے مومنو میں نے اپنے نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے نبی میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، بلند سے بلند کر دیا ہے۔ اسی لیے جو انسان بھی اپنے رسول پاک کا ذکر مبارک کرتا ہے تو اللہ پاک کو اس کا یہ عمل بہت ہی محبوب ہوتا ہے، بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ عمل کہ جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اسے ڈسہارڈ نہیں کرتا، جو اسے پریشان نہیں کرتا، اسے ہر قسم کی تنگی سے دور رکھتا ہے، اسے ہر قسم کی مینٹل اور فزیکل تنگیوں سے دور رکھتا ہے، اللہ پاک کو اس کا یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اور اللہ پاک کو ایک انسان کی کسی غریب انسان کی مدد کرنے پر بھی بڑی خوشی ملتی ہے۔ اللہ پاک کو یہ عمل بہت محبوب ہے کہ کوئی انسان اپنے غریب بہن بھائی کی، غریب مومن بھائی کی کسی تنگی کو دور کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم کسی انسان کی ایک تنگی کو دور کرو میں تمہاری 10 تنگیاں دور کر دوں گا۔ تم کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ پاک کو کسی غریب کی کوئی تنگی دور کرنا بھی بڑا محبوب عمل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں مجھے یاد آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے، انہوں نے عورت کی 4 نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر عورت میں یہ 4 نشانیاں موجود ہوں تو اس سے کبھی بھی نکاح نہ کیا جائے، اس سے کبھی بھی شادی نہ کی جائے۔ اس میں سب سے پہلی
حضرت علی نے جو فرمایا کہ جس عورت کی زبان دراز ہو، جو منہ پھٹ ہو، جو ہر بات کہہ دینے والی ہو، جو ہر وقت اس بات کا رونا روتی رہے، کیا کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مر گئے، لٹے گئے، ایسی باتیں کرتی رہے، تو حضرت علی نے فرمایا ایسی عورت سے شادی نہ کرو۔ اور دوسری نشانی حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو کہ جس کی زبان بڑی میٹھی ہو، جو میٹھے میٹھے بول بولے، کہ جس کا خاوند کام سے گھر پر آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، جسے اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اس کی تنگی دور ہو جائے اور وہ سکون محسوس کرے۔ اور ایسی عورت سے بھی حضرت علی نے فرمایا بالکل شادی نہ کرو کہ جس کی ماں چگلی کھاتی ہو، کہ اس عورت کی بات اس سے سب تمام کو آپس میں لڑواتی ہو، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑواتی ہو۔ ایسی عورت کی بیٹی سے بھی کبھی شادی نہ کرو، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی میں یہی دیکھا ہوگا اور وہ اسی عمل پر کارآمد ہوگی۔ تو ایسی عورت سے بھی کبھی شادی نہ کرو، نہیں تو آپ کے گھر برباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو کہ جس کی ماں نے اپنے ساس سسر کی خدمت کی ہو، کیونکہ اس نے ساری زندگی میں دیکھا ہوگا یہ عمل، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا بھی ہوگا کبھی نہ کبھی، تو اس سے اس کی عادت ہوگی۔ کیونکہ نیک مائیں ہمیشہ بتاتی ہیں کہ بیٹا تیرے ساس سسر بھی تیرے ماں باپ کی جگہ ہیں، آج تو ان کی خدمت کرے گی، کل کو تمہاری آنے والی جو بہو ہے، تمہاری اولاد ہے، وہ بھی تمہاری خدمت کرے گی۔ اگر آج تم ان کی خدمت نہیں کرتی یا کہتی ہو جی میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کل کو آنے والی جو تمہاری بہو ہے وہ تمہاری بھی کبھی خدمت نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت تمہاری عمر کافی ہو چکی ہوگی اور تمہیں ایک خدمت گزار بہو کی بڑی ضرورت ہوگی۔ لیکن جو عمل تم نے اپنی جوانی میں کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے تمہاری آنے والی جو بہو ہے وہ بھی اسی عمل پر پیرا ہوگی، تو تب وہ تم میں چیز بڑی محسوس ہوگی کہ کاش میں نے بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کی ہوتی تو آج میری بہو بھی میری خدمت کرتی۔ تو یہ چیزیں ضرور آپ دیکھیں، شادی بیاہ کرتے وقت ان چیزوں پر آپ ضرور نظر رکھیں کہ جو ہمارے اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر رسول خدا کے ذریعے یا ان کی آل کے ذریعے تمام نیک لوگوں کے ذریعے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، تو یقیناً ہمیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، تبھی ہماری زندگیاں اور آخرت کی زندگیاں کامیابی کے ساتھ گزریں گی۔ حالانکہ میں نے بہت سے گھر دیکھے ہیں جہاں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں اور اولاد پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، اور وہ مائنٹلی بھی بڑے نیل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ نہیں جی گھر میں سکون بھی ہوتا ہے، یہ بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان نشانیوں کو ضرور ذہن میں رکھیں اور اپنی زندگیوں کو ان نشانیوں کے مطابق، ان چیزوں کے مطابق ڈالنے کی ضرور کوشش کریں کہ جو حضور نبی پاک نے اپنے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، یا نبی پاک کے ذریعے محمد و آل محمد کے ذریعے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں ان پر ضرور عمل پیرا ہمیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون کون سی چیزیں اللہ پاک کو ہماری پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ اور میں ہم اس دنیا اور اگلی دنیا کے جہان میں کامیابی حاصل کریں اور ہر قسم کی ناکامی سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب موت عطا کرے تو ایمان کی حالت میں موت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔